ایک دو باتیں ہیں، اگر آپ لوگ ان کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا یہ محفل سجانا شاید اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دیکھیں، جن کا عرس پاک ہے نا، یہ کچھ لوگوں کے لیے محفل بخشش کی محفل رکھی جاتی ہے، اللہ کریم ان کو بخش دے۔ مگر کچھ اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، ان کی یاد کی محفل اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اللہ کریم ان کا وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ عرس پاک پیر سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد میں سجایا گیا۔ میں فضائل کا منکر نہیں ہوں، میں فضائل کو مانتا ہوں، فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ جو سوچ ہے کہ صرف اور صرف فضائل کے اوپر اپنی تمام کی تمام عمل کا دار و مدار رکھ دیا جائے کہ چونکہ یہ فضائل موجود ہے آگے بندہ عمل کچھ بھی نہ کرے، میں اس چیز کا منکر ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اشرف البشر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن آپ ان کی زندگیوں کے دیکھیں، رسول اللہ کی مثال، آپ خود دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ تو خطا کر ہی نہیں سکتے، مگر یہ آپ کی زندگی کا عالم ہے۔ لیکن چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ چلے وہ تو معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، لیکن ان کی عالم ان کی توبہ کا عالم دیکھیے، ساری ساری رات جا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی میں نے کہانی پڑھی، جب آپ کا وقت آخری وقت آیا نا، تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت سیدنا عمر تشریف لے گئے، اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا، یا امیر المومنین، رات کے اس وقت آپ میرے گھر پر تشریف لائے ہیں؟ تو دیکھا تو عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے، عمر کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے۔ اپنے مفہوم میں الفاظ میں سمجھاؤں تو عمر نے کہا ہوگا کہ دیکھو حذیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابہ کرام میں سے تھا، شاید وہ پہلا واحد مسلمان تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کھل کر کعبے میں عبادت کی ہے۔ غریب بچوں کی بات کی جو ہے ولج پالی کرنے والا بھی میں ہوں، معصوم لوگوں کے لیے اپنے پیٹھ کے اوپر سودا لے کر جانے والا بھی میں ہوں، کسی معصوم مائی کی، مظلوم مائی کی فریاد سننے والا عمر میں ہوں، ساری ساری رات گشت کرنے والا بھی عمر میں ہوں، مگر دیکھو ابھی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، ڈر لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ عمر کے الفاظ ہیں، اگلے الفاظ سنیے گا جو عمر بن خطاب نے کہے۔ آپ فرماتے ہیں ڈر لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اے حذیفہ تجھے رسول اللہ نے امین الامہ بنایا ہے، بتا اتنا تو بتا دے، جب رسول اللہ نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے تھے ان میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ ابھی آپ ہمیں بتائیے ہمارے تقوی کا عالم کیا ہے؟ دن میں کتنی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوٹے ہیں؟ کتنی دفعہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کر کے اللہ کریم سے معافی مانگی ہے کہ مالک بڑی عمر گزر گئی ہے، گناہوں میں گزری ہے، مالک اب کمر جھک گئی ہے، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توفیق دے دے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تجھ سے معافی مانگ سکے۔ آپ کسی نوکر کو رکھتے ہیں نا، ہم نے یہ نوکر کی مثال سجتی نہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ مثال بھی کوئی نہیں۔ آپ کسی نوکر کو رکھتے ہیں تو کیا آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ تمہارا یہ کام ہے؟ کبھی کسی نے ایسے بندے کو بھی رکھا ہے کہ بس تو میرا نوکر ہے، بس اس کو کام کچھ نہیں بتایا کہ تو نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ سے پوچھا نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، بتا تو مجھے صحیح کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم فرقان میں حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے۔ آج کے مسلمان آج دیکھ تو صحیح، آج تو کس کی عبادت میں لگا ہوا؟ آج ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا جو اللہ کریم نے جو ہم سے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلا کا جو وعدہ اللہ کریم نے لیا تھا، کیا ہم اس کے اوپر پورا آ رہے ہیں؟
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ خود کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایویں بے مقصد ہی پیدا کر دیا؟ میں نے تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں بنایا. یار کوئی سائنسدان، کوئی بے وقوف شخص بھی بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں پیدا کرتا. بناتا اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کریم نے بنا کر پھر تمہیں یہ اختیار دے دیا. اب میں نے تجھے بنا دیا، اختیار دے دیا، ہدایت بھی دے دی، اب جو تو چاہتا ہے وہ تو کر دے. اگر تو نیک اعمال کرے گا تو میرے پاس تمہارے لیے جنتوں کی نعمتیں ہیں، اگر تو برے اعمال کرے گا تو میرے پاس عذاب بھی ہے. لیکن اس جنت سے بڑھ کر، جہنم سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے. ہماری زندگی صرف اور جنت اور جہنم نہیں ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، توجہ فرمائیے گا، وہ لمبی بات نہیں، مگر جو پیغام لے کر جانا چاہیے، جو عرص پاک کسی پیر و مرشد کے اس کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں، تو ان کا جو پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر گئے ہیں، یہ ذرا اپنے سینوں میں لے کر جائیے گا. کیا ہم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں لوٹنا نہیں ہے؟ کہ ہم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنی؟ کہ ہم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرنا؟ اس جنت سے بڑھ کر، جہنم سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا. سزا کی بات اور ہے، جزا کی بات اور ہے. یہ سزا اور جزا کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگار بندے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مثال سمجھ لیجئے. مثال دے کر رسول اللہ نے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ جنگل میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کی ساری زندگی کا ساز و سامان ہے. وہ بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتا ہے تو وہ اونٹ جو ہے وہ کہیں پر چلا گیا ہے. اٹھتا ہے، اونٹ چلا گیا، اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ بندہ ڈرتا ہے، اس پر تو ساز و سامان تھا، کھانے کا سامان اس کے اوپر تھا، پینے کا سامان اس کے اوپر تھا، اگر اونٹ نہیں ملتا تو میں مر جاؤں گا. خیر وہ ڈھونڈتا ہے، بھاگتا ہے، نہیں ملتا. آخر میں وہیں پر آ کر تھک کر بیٹھ جاتا ہے. موت کا انتظار کر رہا ہے وہ شخص، موت کے انتظار میں وہ شخص ہے. پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی سواری واپس اس کے پاس موجود ہے. رسول اللہ مثال دے کر بتا رہے ہیں، رسول اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں ہمیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے میری جان بخشی، تو نے میری جان، میری زندگی مجھ کو واپس لوٹا دی. وہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اب وہ بندہ شکر کی حالت میں ہے، لیکن وہ خوشی، اتنی زیادہ خوشی اس کو محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں. وہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا ایک گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں ہم نے کتنی بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے. وہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ لے کر آ جاؤ میری بارگاہ میں. بشر حافی یہ ایک بہت بڑا شرابی تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا شرابی. کبھی کسی شخص نے اس کو بغیر شراب کے نشے میں دیکھا نہیں ہے. ایک دفعہ شراب کے نشے میں جا رہا ہے، زمین کے اوپر دیکھا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس کے اوپر اللہ کریم کا نام لکھا ہوا ہے. بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا، اٹھایا، اس کو پانی سے صاف کیا، پھر اس کے اوپر عطر لگا کر اونچی جگہ کے اوپر رکھا. رات کو بشر سوتا ہے، اللہ تو خواب میں دیکھتا ہے اللہ کریم کی رحمت فرما رہی ہے، اے بشر دیکھ تیرے میں نے گناہوں کی ساری کتاب کو میں نے صاف کر دیا ہے، تیرا ہر ایک گناہ میں نے تمہارے لیے معاف فرما دیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں زمانے میں تمہارے نام کی عزت کے ڈنکے بجا دوں گا. اللہ زندہ کیا کیا؟ اللہ کے نام کی عزت کی، ایک بہانہ اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بہانہ بھی نہیں لے کر آتے کہ مالک میں یہ بہانہ لے آیا ہوں، اسی بہانے سے تو مجھے بخش دے. رسول اللہ نے کتنی مغفرت کی کہانیاں بیان فرمائی احادیث مبارکہ میں. آپ نے ساری زندگی ہمیں ہو گئی ہے یہ سنتے ہوئے، لیکن ہمارے دماغ اس بات کے اوپر ٹک گیا ہے
میں محفل نعت میں آ گیا ہوں، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. میں عرس کی محفل میں آ گیا ہوں، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. اس بات میں شک نہیں ہے، اللہ کریم چاہے تو وہ بخش سکتا ہے، وہ معافی عطا فرما سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کریم کے کئی ایسے فرشتے ہیں وہ دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا. اللہ کریم پوچھتے ہیں بتا وہ کیا مانگتے تھے؟ سادہ الفاظ میں یا اللہ وہ تیرے سے تیری جنت مانگتے تھے، یا اللہ کریم وہ دوزخ سے پناہ چاہتے تھے کہ دوزخ، یا اللہ کریم دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور فرما. اللہ کریم صرف اور صرف اس بات سے کہ اللہ کا بندہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے. میں فضائل کا منکر نہیں ہوں، مگر میں فضائل بغیر عمل کے جن فضائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ محفل میلاد کی محفل میں آ گئے ہیں، ساری رات اچھل کر کود کر محفل میلاد مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، اور جب فجر کا وقت ہو اور بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہ ہو تو جناب یہ وجد نہیں ہے، یہ کنجر خانہ ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. کون سا وجد ہے؟ اگر یہ وجد آپ کو جو نہ وجد ساری رات کی محفل اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی اتنی محبت نہیں ڈال سکی کہ آپ صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز ادا کر دیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا. اس محفل کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوا. جو نماز، جو ساری رات کا جاگنا اور رسول اللہ کے نام کے قصیدے پڑھنا اگر آپ کو صبح فجر کے وقت مصلے کے اوپر نہیں نہ بٹھا سکتا تو جان لیجئے وہ آپ کو کل قیامت کے دن جنت بھی نہیں لے کے جانے والا. اگر جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے اوپر چلنا ہوگا. رسول اللہ جو شریعت دے کر گئے ہیں رسول اللہ کی شریعت کے اوپر چلنا ہوگا. یہ کوئی نہیں ہے ہم عرس پہ آ گئے ہیں پیر بخشا دے گا. ہاں پیر ہیں، شفاعت کریں گے، رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت ہے. لیکن کیا رسول اللہ کی شفاعت صرف میرے لیے؟ ابو بکر و عمر کو نہیں تھا پتا کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے؟ عثمان و علی طلحہ زبیر کو نہیں تھا پتا رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے؟ حضور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو نہیں تھا پتا رسول اللہ نے شفاعت فرمانی ہے؟ ایک صحابی ایسا بتا دیجیے جس نے کہا ہو کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدبخت پیڑ جن کو کہا جاتا ہے، سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہم لوگ صاحب سلسلہ میں، مگر یہ پیڑ جن کو کہا جاتا ہے جو آپ کو کہتے ہیں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو بخشا دیں گے. اللہ کی قسم سب سے بڑے جہنمی یہ خود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کسی کو معافی نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے معافی دلوانی ہوتی تو حضرت سیدہ فاطمہ کو شریعت سے معافی عطا فرما دیتے کہ جاؤ فاطمہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ علی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یار جب ان کو معافی نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کا کون سا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خیر بات لمبی ہو جائے گی، بات اپنی بات کو سمیٹوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک نا بزرگ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ اس کہانی میں اختلاف ہے اس لیے میں ان کا نام لیے بغیر اب بازار میں کھڑے تھے تو دیکھا تو ایک عورت تھی، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت. آپ اپنی توبہ کا واقعہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھوں میں بڑا اس کی آنکھوں میں غور کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا اما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا ممن، کس سے شرم کروں؟ تو اس نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین ویعلم ما تخفی الصدور، کیا تمہیں اس سے حیا نہیں آتی جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو وہ یہ بھی جانتا ہے تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں میں کیا ہے؟ یہ الفاظ میں صرف آپ کو کہا قصہ لمبا ہے مگر یہ میں الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. کیا ہمیں اس اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یار میں باہر کھڑا ہوں نا، میری کوئی اوقات نہیں، عام سا مولوی بندہ ہوں، باہر کھڑا ہوں نا تو مجھے دیکھ کر کچھ لوگ کے لیے اگر کوئی ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہو نا تو بندے چپ کر جاتے ہیں، گالی نہیں دیتے کہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، مولوی صاحب کے سامنے گالی نہیں دیتے. یار جب مولوی وہاں پر نہیں ہوتا کیا وہاں پر خدا نہیں ہوتا؟ مولوی کی اتنی حیا کرتے ہو، مولوی کے سامنے گالی نہیں دیتے، مولوی کے سامنے گالی نہیں دیتی. اور یار جتنی حیا مولوی کی کرتی ہو کم از کم اتنی حیا اللہ کی کر دیا کرو. کیا جب مولوی نہیں سن رہا تو کیا اللہ نہیں سن رہا کہ آپ کیا مغلظات بک رہے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے؟ لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا وہ خوف،
اللہ کریم کا وہ تقوی جو اللہ کریم کا ہونا چاہیے تھا، جو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کریم بار بار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتے ہیں تمہاری کریم رب کی یاد سے کس چیز نے دور کر دیا؟ اگر اولاد ہے تو بتاؤ اولاد تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے نا اولاد۔ اگر گھر بار ہے، مال و دولت ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے دور لے کر جا رہے تو بتاؤ تم وہ اللہ کے سوا کس نے تمہیں دیا ہے؟ اگر ہماری یہ سارے کی ساری زندگی ہے ما غرک بربک الکریم، آگے اللہ مثال دیتا ہے تمہاری ماں تمہیں صرف پیدا کر سکتی تھی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن اللہ کہتا ہے میں تو وہ ہوں، تمہاری ماں تو تمہیں صرف پیدا کر دیتی تھی صرف میرے اذن کے ساتھ، لیکن میں نے تمہیں تخلیق کیا اور پھر میں نے تمہیں وہ صورت دی ہے جو مجھ کو پسند آئی ہے، میں نے وہ صورت تمہیں دی ہے۔ آپ بتاؤ اب تم میری بارگاہ سے کیوں لوٹ کر جاتے ہو؟ اب تم میری یاد سے کیوں غافل ہوئے جاتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے، وہ ایک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب آپ سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کس چیز نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا؟ اللہ پوچھتا ہے میں نے تمہیں زندگی دی، یہ میرا تمہارے اوپر احسان تھا، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں کتا بلہ بندر بنا کر دنیا میں بھیج دیتا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کہانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور ان کی امتیں دنیا میں حاضر ہوئیں اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش ان کی دل میں یہ صرف اور صرف یہی خواہش ہے یا اللہ آمینہ کے لال کا امتی بنا کر بھیجنا۔ وہ دعائیں کرتے رہے یا اللہ آمینہ کے لال کا امتی بنانا۔ یار تم نے تو کیا بھی کچھ نہیں ہے، ابھی تمہاری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تمہیں مبارک دی ہے، مبارک ہو جس آمینہ کے لال کا امتی بننے کی خواہش لے کر 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے تمہیں اس آمینہ کے لال کا امتی بنا کر بھیجا۔ کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اس آمینہ کے لال کا امتی بنا کر بھیجا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہیں گھر بار دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، سب کچھ دیے، یہ بھی میرا تمہارے اوپر احسان تھا۔ میں نے تمہیں جوانی دی اس لیے کہ میری عبادت کرنا، تو نے میری عبادت نہیں گزاری، لیکن یہ بھی میرا احسان تھا۔ پھر تمہارے اوپر بڑھاپا ہے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، یہ بڑھاپا بھی میرا تمہارے اوپر احسان تھا۔ پھر جب زیادہ بوڑھے ہو گئے، بستر کے اوپر لیٹ گئے، بہو دعا کرنے لگی یا اللہ بابے کو پردہ دے دے، بابے کو پردہ دے دے۔ اب بتا تم موت مانگتا تھا، اب اللہ کریم تجھ سے آپ سے پوچھ رہا ہے بتا اب اگر میں تمہیں موت بھی نہ دیتا پھر تو کیا کر دیتا؟ میں نے زندگی دی، یہ میرا تم پر احسان تھا، میں نے تمہیں موت دی، یہ میرا تم پر احسان تھا۔ اللہ کہہ رہے اب اللہ آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری بات ختم ہے۔ اب اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، اپنے دل سے سوال ضرور کریے گا کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، بتاؤ تم نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی لوٹے ہیں؟ کبھی آدھی رات کو ہماری جوانی بڑی مستانی ہے، میری والدہ کہا کرتی ہے پتر جوان ہو کاندنو تکا مارو کاندھ ٹا دے دے، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے نا۔ کبھی اس جوانی کی طاقت کو سجدے کے اوپر پیشانی میں رکھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں سبحان ربی العالی، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے، کبھی کہا؟ ہم تو نماز بھی ہمیں ایک جو ہے وہ ایک پریکٹس بنا دی ہے، ایک عادت بنا دی ہے۔ ہم نے تو کبھی نماز میں بھی نہیں سوچا کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں سبحان ربی العالی کا مطلب کیا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس کے لیے حمد ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ مطلب بھی نہیں سمجھا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی ہم لوٹے ہی نہیں ہیں، کبھی اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا۔ اللہ آج بھی آپ سے بڑی بڑی مثالیں ہیں، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، بات کو ختم کرنا چاہتا۔ اللہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ بتاؤ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، خاص طور پر شب برات کو، لیکن جب بھی ہر رات کو جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اپنی رحمت کے مطابق وہ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان کے اوپر آ کر ندائیں لگاتا ہوں، اٹھ میرے بندے آ جا اب میری بارگاہ میں توبہ کر دے، ہے کوئی گناہ گار جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ بتاؤ جب رات کے 3 بجے 4 بجے آج کل کے وقت کے مطابق اللہ گناہوں تمہیں پکارتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بتاؤ اس وقت یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے خوش قسمت ہیں اس وقت اللہ کی پکار کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان ربی العالی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سو رہے ہیں اور کچھ ہم میں ایسے بدبخت بھی ہیں جب اللہ گناہوں سے معافی کے لیے بلا رہا ہوتا ہے وہ لوگ موبائل فونوں کے اوپر فحش فلمیں اور فحش چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں۔
آج میرے بھائی وقت ہے. ایک بزرگ سے اپنے شاگرد سے کہا کہ جنازے پر گئے, انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ بندہ مردہ ہے, بتاؤ اگر اس کو اللہ 10 منٹ دے دے دنیا میں آنے کے لیے, 10 منٹ دے دے, بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ اگر اس کو 10 منٹ دے نا تو یہ 10 کے 10 منٹ اللہ کی عبادت کرے, نماز اٹھ کر نماز پڑھے گا. اس بزرگ نے کہا اس بندے کے پاس وہ 10 منٹ نہیں ہے, پر تمہارے پاس ہے, میرے پاس ہے. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, اس مالک کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ حضرت شیخ سعدی فرما رہے تھے کہ بار بار اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے رحمت کا دروازہ کھل ہی جاتا ہے. مائی وہاں پر قریب کھڑی تھی, اس نے کہا بزرگوں اتنا تو بتاؤ اس کی رحمت کا دروازہ بند کب ہوا تھا جو کھلے گا؟ اس کی رحمت کے دروازے تو آج بھی کھلے ہیں, میرے لیے کھلے ہیں, آپ کے لیے کھلے ہیں. آج وقت ہے, میرا یہ آخری پیغام ہے, توبہ کر لیں, لوٹ آئیں, رجوع کر لیں. بڑی زندگی گناہوں میں وقت گزار دی, یہ 10 منٹ کی زندگی ہے. آخرت کا ایک پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے. اس کے مطابق دیکھیں تو یہ ہماری زندگی 10 منٹ کی زندگی ہے. ابھی آپ کے پاس مرضی ہے, میرا مقصد تھا پیغام پہنچانا, میں نے پیغام پہنچا دیا. اگر ابھی آپ کے پاس زندگی ہے, آپ چاہیں تو جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں گزار دیں, مگر اگر آپ چاہیں تو پھر اس کا اللہ کریم کے بارگاہ میں لوٹ آئیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس محفل کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اگر آپ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اگر آپ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو محفل سے بہت کچھ ملا ہے. اور اگر آپ فجر کی نماز پر نہیں نہ اٹھ پاتے تو یقین مانیے یہاں پر آپ کو آ کر لنگر تو مل گیا ہوگا, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ملا ہے تو پھر صبح فجر کی نماز کے اوپر دیکھ لیجئے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنایا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور مجھ کو ہم سب کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا